خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں، جہاں 11ویں روزے کی مناسبت سے آج 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو مضامین ہیں ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے ذہن میں بھی جو سمجھ میں آئے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں معلوم کس کے دل میں کیا بات جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ میرے ساتھ آج مولانا علی وقار قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم قادری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید۔ یا تعذرون، عذر سے، اور وہ عذر خواہی کریں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ 3 قسمیں آتی ہیں، ایک وہ جو اڑی جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو منافق ہیں، دل میں چھپا کے روگ رکھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو غلطی کرتے ہیں اور اس پہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک واقعہ ان صحابہ کا بھی آتا ہے جو تبوک میں جانے سے رہ گئے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے جو مضامین ہیں اس میں پہلے جو رکوع ہیں ان میں بیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ساتھ اللہ کو پہچاننا، پھر انبیاء کا واقعات، اینڈ دین مختلف متفرق موضوعات۔ فلسفی کیا ہے اس مکی سورہ کی، جو کہ سورہ یونس ہے، اور اس سے پہلے سورہ توبہ اور 11ویں پارے کا مرکزی موضوع؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ تو پہلے تو آپ کی زیارت ٹی وی پہ ہوتی تھی، تو آج چلو اللہ نے لائیو ہاں جی کرا دی، تو اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو A+ کی پوری ٹیم کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، مبارکباد۔ بالکل شامل ہیں ہم۔ یہ جو سارا کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوتی ہوں، اس کی اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کے لیے ہم ساری رات بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد، چونکہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، جی تو کم و بیش کہیں بھی قرآن مجید زیر بحث بھی نہیں ہے ہماری امت کے ہاں۔ میں ایک وقت ایسا گزرا جب میں بہت شدت پسند ہوتا تھا طالب علمی کے دور میں، اچھا، تو میں مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں جمعہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک مسجد شیعوں کے ہاں، ایک دیوبندی، اہل حدیث بریلوی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی مکتب فکر کی مسجد میں ہمارا معاشرہ اور قرآن کے نظر میں زیر بحث ہی نہیں آتا۔ زیر بحث کیا تھا؟ ہر ایک کے اپنے جچے تلے متفقہ عقائد، اپنے مسلک کی بقا، اسلام اور اسلام کا وسیع تر مفاد کسی کے پیش نظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس نتائج تک پہنچے۔ تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ چلیں، ہم بہت حق ادا نہیں بھی کر رہے، تو ہم نے اس طرف ایک پیش قدمی تو کی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو 1 2 4 لفظ نکل جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ اور ہر پارے کی ایک بنیادی فلسفی ہے، ہر پارے کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اس مرکزی مضمون کے اس بات کے لیے مختلف دلائل، مختلف واقعات، اور اس کے ہر واقعے کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ ایسی حکمت اور شاندار انداز سے لاتا ہے کہ وہ سارے جا کے منتج ہوتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے وہی ایک مرکزی مضمون کا اسباق۔ اور 11ویں پارے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے نفاق، منافقت۔ نفاق کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ، میں، ہم سب کے ہاں ایک چیز اللہ نے عطا کی ہے جس کو کہتے ہیں فطرت۔ اور بہت سارے علماء اکرام اور بہت سارے شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام اور سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، وہ مفسرین و محدثین کا، کہ جو مقصد بعثت انبیاء ہے اور مقصد نزول کتب ہے، وہ یہ بڑی اہم بحث ہے، ذرا اسے غور سے ہمارے سامعین سن لیں کہ مقصد بعثت انبیاء اور مقصد نزول کتب اصلاح فطرت ہے۔ فطرت کے 2 پہلو ہیں، فطرت بالقوہ اور فطرت بالفعل۔ فطرت بالفعل وہ ہے جو آپ اور میں سارا دن کر رہی ہیں، اور فطرت بالقوہ وہ ہے، وہ پوٹینشل جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دیا تھا، جس کو ہم نے خاص ایکسرسائزز سے گزار کے بالفعل میں کنورٹ کرنا تھا، تاکہ ہم پریکٹیکلی ایک اچھے مسلمان بن سکیں اور اچھے انسان بن سکیں اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اب بالقوہ موجود ہے، بالقوہ ایسے ہی ہے کہ ایک استعداد ہے، اس کو جب بار بار بروئے کار نہ لائے جائے۔ آپ کو 20 آیتیں یاد تھیں ایک وقت میں، مجھے یاد تھیں، ہمیں 20 چیزیں یاد تھیں، تو ہمیں یاد وہی رہتی ہے جو ہم بار بار اپنے ریپیٹیشن میں لاتے رہتے ہیں، بالکل وہ یاد میں رہ جاتی ہے، اور جس کو بھول جاتے ہیں وہ بھول ہی جاتا ہے۔ ہاں، ریپیٹیشن میں نہیں آتی، ہمارے عمل میں نہیں آتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ تو یہ وقت کا اصول کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن، اس کا پھر بنیادی مضمون آتا ہے نفاق۔ اب قرآن کے ہماری جو فطرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، اور قرآن پورے کا مقصد فطرت کی اصلاح ہے۔ فطرت کی اصلاح، فطرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انسان پر غیر معمولی تسلط رکھتی ہے، اور فطرت ہی بنیادی طور پہ بندہ آپریٹ کرتی ہے۔ تو یہ کتب جو آتی ہیں یہ فطرت کی اصلاح کے لیے آتی ہیں۔ فطرت کے اندر 2 بڑی خامیاں ہیں، 2 بڑی خامیاں۔ ایک بڑی خامی اور بڑی کجی شرک کی ہے جو فطرت کے اندر پائی جاتی ہے۔
اور دوسری بڑی خامی اور بڑی کجی نفاق کی ہے۔ شرک ایک اوپن اینڈڈ چیز ہے، اعلانیہ چیز ہے۔ نفاق کے اندر اعلانیہ پن نہیں ہے، لیکن خطرناک یہ اتنی ہے جتنی کہ شرک ہے، اس سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ استدلال چلاتے جائیں، سورہ بقرہ سے شروع ہو جائیں پہلے پارے سے، اور آپ یہاں تک آ جائیں منافقین کو منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا رہا، لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی جو غضب تھا وہ اس شدت پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہے اشد کفرن، یہ کفر میں شدید تر ہیں، ان کو کافر کہہ دیا اور شدید کافر کہہ دیا۔ تو گویا جو نفاق ہے وہ فطرت انسانی کے بنیادی۔ اب نفاق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نفاق کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب مجھے آپ سے کوئی اختلاف ہے اور میرے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ میں وہ اختلاف آپ کو بتا سکوں کہ مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، وہ بتا دوں تو میرا دل صاف ہو جائے، میں وہ نہیں بتاتا، وہ میں اپنے اندر پالتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے وہ پلتے پلتے جو ایک اختلاف رائے ہوتی ہے وہ بغض اور اناد اور دشمنی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ پھر وہ بغض اور اناد اور دشمنی اندر پنپتی رہتی ہے، تو پنپتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ باہر نکلے، آپ سے تو کرنی نہیں ہے، پھر میں شہزاد علی مدنی صاحب سے کرتا ہوں، پھر میں نعیم الحسن سے کرتا ہوں، اور پھر میں ادھر سے کرتا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ نفاق اتنا خطرناک، یہ جڑ ہے ہر بنیادی اس نے مجھے بہتان کی طرف بھی لے گئی، یہ مجھے غیبت بھی اس نے کروائی، اس نے مجھ سے جھوٹ بھی بلوائی، کیونکہ میرے اندر تو آپ کے خلاف ایک غضب ہے نا۔ اب میں نے اپنے اطمینان کے لیے اس غضب کا اظہار کرنا ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، میں نے خود کو مطمئن کرنا ہے، وہ نفاق کے ذریعے ہو، وہ آپ کے خلاف کسی سازش کے ذریعے ہو، وہ آپ کے خلاف کسی پلاننگ کے ذریعے ہو، وہ جس بھی طریقے سے ہو۔ ٹھیک، یہ وہ طریقہ کار ہے جو نفاق ہماری پوری زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، اور اسی سے معاشرت تباہ ہے، اسی سے امتیں تباہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے پہ اگر ہم براہ راست آئیں تو کئی امتوں کی تباہی کے قصص ہمیں نقل کی، اور آپ غور کیجئے گا، آپ کا بھی اچھا مطالعہ، آپ اگر غور فرمائیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 9 صفات بیان کی۔ اس سے پہلے ہر پارے میں مومنین کی کچھ صفات آ رہی ہیں، کہیں 4 کہیں 6 کہیں 8، اور وہ 9 صفات ہم آج تلاوت میں بھی یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اگر مومن کی صفات ہے اور بتانے والا رب بھی وہی اور وہ کتاب بھی وہی جس میں بتا رہا ہے، بالکل، تو پھر صفات کیوں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں؟ ٹھیک، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ صفات اس لیے ڈائیورٹ ہو رہی ہیں کہ جو اساسی مضمون ہے اس اساسی مضمون کے پیش نظر اللہ مومنین کی صفات ڈرائیو کرتا ہے۔ وہ 9 صفات ذرا اور یہاں 9 صفات ہیں، ان 9 صفات میں اگر آپ غور کریں دوبارہ دیکھیں تو 9 میں سے 2 صفات ظاہری عمل سے متعلق ہیں اور 7 صفات باطنی عمل سے متعلق ہیں، اس لیے کہ نفاق ایک باطنی بیماری ہے۔ ٹھیک، اور وہ 9 علامات کون سی ہیں؟ اور ان 9 علامات میں اس کا آغاز ہوتا ہے توبہ کے ساتھ۔ 2 جو ظاہری ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، ایک ظاہری ہے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ دونوں صورتیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، آپ کریں میں کروں، اور باقی کیا ہے توبہ کرنا، اس کے بعد کیا ہے دل صاف رکھنا۔ حضرت انس بن مالک نے اور حضرت سفیان بن ثقفی انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک بات ایسی بتا دیں اسلام سے متعلق، بعد میں ہم کسی سے نہ پوچھیں، عمر ہی گزر جائیں، تو حضور نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ اللہ رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، قائم رہو۔ بالکل صحیح۔ بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو
محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بوسائے در سے نہ روک انہیں اے درباں، بوسائے در سے نہ روک انہیں اے درباں. یہ خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی، زبردست ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نشانیاں وہ آپ کے لیے خود کھولتا ہے. آپ اسی پارے کو پڑھیں گے، آپ کو کچھ اور اس میں اس وقت سمجھ آئے گا، کچھ دن بعد پڑھیں گے کچھ اور چیز، اور اسی طرح سے یہ درجہ بدرجہ ہمارے اوپر جو ہے کھلتا ہے، نازل ہوتا ہے ایک طرح سے. ایک آیت مبارکہ جو ہے جو میں ضرور سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، 62 آیت نمبر 62. ڈاکٹر صاحب، آج کل کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈپریشن. ہر ایک شخص یا تو جو پیچھے گزر گیا اس کے پچھتاوے میں ہے، اس کے افسوس میں ہے، یا جو آنے والا ہے اس کے ڈر میں ہے، اور یہی ڈپریشن ہے. اور اس میں آیت مبارکہ میں بیان ہوتا ہے، اور کہہ دو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے ماضی کا، کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، خوف آگے آنے والے مستقبل کا، غم پیچھے گزرے ہوئے واقعات. اور اس سے پہلے جو ورس بیان ہوتی ہے نا اس میں، اور یہ جیسے ہمارے پیچھے سائٹ پہ لگا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر آپ سورہ مبارکہ پڑھیں تو اس آیت مبارکہ کا ضرور ایک دفعہ تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ صفات کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیا ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، اور چاہ رہی ہوں آپ بھی اس کے بارے میں بات کریں، ڈپریشن کا مسئلہ جو ہے وہ اس کا حل ہو. لیکن یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی غم ہے، نہ کچھ خوف ہے، نہ کچھ غم، اس سے پہلے بیان ہوتا ہے اور تم کسی کام میں ہو. اب میں نے تو اس کو ایسے لیا، تم کسی کام میں ہو، کچھ کر رہے ہو، اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، یا تم نے کوئی کام کیا ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. اور یعنی اچھا کر رہے ہیں، ہم برا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہ اللہ اس کا گواہ ہے. جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور پھر تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو. اب یہ جو بلیف ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارا رب جانتا ہے، ہم نے اچھا کیا برا کیا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آخری بات سے مجھے اختلاف ہے کہ ہم اللہ پر بلیو تو کر ہی نہیں رہے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ بڑا معروف تھا، وہ کہتا تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو جو ڈپریشن ہے، جہاں سے سوال کا آغاز ہوا تھا، ڈپریشن کا بنیادی سبب اگر دین کی اصطلاح میں کہیں تو نفاق ہے. اچھا ہاں ظاہر ہے، جب آپ نے ایک چیز نکالنی نہیں ہے، وہ غبار اپنے اندر رکھنا ہے اور اس چھوٹے سے رائی کو پہاڑ بنا دینا ہے اور پھر اس کی جگہ مختلف جگہوں پہ سازشیں بننی ہے. دیکھیے منافق آدمی کی اور ڈپریسڈ آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، آپ معاشرے میں اور خاندانوں میں بھی دیکھتی ہوتی ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایک بندے کے دو بندوں کے سامنے تیسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہر ایک کو الگ گولی دی ہوئی ہوتی ہے. اچھا ہاں، اور وہ اندر کے نفاق کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. دوسرا حصہ جو آپ نے بیان کیا، اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اس کی پہلی جو توجیہ میں بیان کرنے لگا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی. آپ کو پہلے سند بتا دوں, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فیوز الحرمین میں اس کو بیان کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کی ایک توجیہ کی. اس کی توجیہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نبیوں کو, چونکہ نبی بھی ولی ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی مشکل نہیں آتی, بلکہ حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو آئیں اور پھر انبیاء میں سب سے زیادہ مجھ پر آئیں. تو پے در پے جتنا بڑا درجہ اتنی مشکلات. تو پھر قرآن میں جا بجا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک شاہ صاحب نے پہلے سوال قائم کیا, پھر اس کے جواب کی طرح وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے, اولیاء نے, متقین, صالحین نے اپنے نفس کو اطاعت الہی کے آگے اس طرح ڈال دیا ہے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے, وہ جس طرح موڑے. تو یہی تو اس سے پہلی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. گویا کہ بار بار کی مشق, اتباع, مطابعت, یہ نفس کی ایسی تہذیب کر دیتی ہے کہ ایک وقت ولی پر وہ آتا ہے کہ وہ مشکل اس کو مشکل ہی نہیں لگتی, وہ اتنا یوزڈ ہو جاتا ہے, وہ غم اس کو غم ہی نہیں لگتا. حضرت ویسے کرنی کا واقعہ اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے نقل کیا کہ وہاں سے یمن سے ایک گروہ آیا حضرت عمر کے پاس, حضور بتا کر گئے تھے. تو حضرت عمر نے جب پوچھا کہ اویس نامی ایک شخص ہے, تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ پوچھ رہے ہیں, وہ تو دیوانہ ہے, جب لوگ ہنسنے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ روتا ہے, اور جب لوگ رونے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت علی جب گئے تو واپس آ کے انہوں نے بتایا وہ اس لیے ہنستا ہے کہ جس بات پر تم خوش ہو رہے ہو وہ جانتا ہے کہ یہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے, اور جس تھوڑے سے نقصان پر تم غمگین ہو رہے ہو وہ جانتا ہے کہ یہ غم اور دکھ کی کوئی بات نہیں ہے, غم تو اس سے بڑا ہے اگر اللہ کے ہاں ناکام ہو گئے. تو یہ ایک توجیہ اس کی ہے کہ اولیاء کو نہ غم آتا ہے نہ تکلیف, چونکہ غم اور تکلیف تو آتا ہے لیکن وہ اس کو یوں گزار دیتے ہیں, ان کا نفس تہذیب یافتہ ہو. اس کی دوسری توجیہ امام قرطبی نے اور کئی مفسرین نے کی ہے, اس کی طرف ہم آتے ہیں. بالکل صحیح. اس کی دوسری توجیہ یہ ہے, بڑی کوئکلی جی, وہ یہ کوئکلی میں بتا دوں, وہ دوسری توجیہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات تو آتی ہیں, اس پر سب کے اتفاق, لیکن وہ کہتے ہیں ان مشکلات کے باوجود اللہ اتنا اطمینان قلب دے دیتا ہے کہ ان کے قلب پر اس کو مغموم کوئی غم طاری نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سو ایک بریک کے لیے بھی رکنا ہے اور وقتاً فوقتاً ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ہمارا آپ کا ساتھ ہے 7:30 بجے تک, اور ہر روز ہماری ملاقات کا سلسلہ جو ہے رمضان المبارک میں جاری. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے,
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، اور پر نور سی راہیں ہیں گنبد پہ نگاہیں پر نور سی راہیں ہیں گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور خوش آمدید ہینا نصر اللہ، آپ کو بھی ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر بہت مہربانی، اور اس نعت کی جو کہ مجھے بہت زیادہ فرمائش تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ آج میں سٹارٹ جو ہے اسی سے کروں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہم سب کے دلوں میں، بالکل، اور ہم سب اس گھرانے اور اس کی جو احسانات ہیں امت کے اوپر ان سب سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور لکھنے والی بھی پیر نصیر الدین، بالکل، کیا خوبصورت۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے سب لوگوں کو کہ یہ جو سیگمنٹ رکھا ہے، یہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے شوق سے اپنی اس پہ رکھا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اس بہانے ہی صحیح غور سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کم از کم، اور کوئی کرے نہ کرے میں تو کرتی ہوں، اللہ پاک اس کو اس توفیق کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ ایک حضرت ایک آیہ مبارکہ جو ہے، اس سے پچھلے سورہ میں بھی ایک آیہ مبارکہ تھی، اور میں جسے کہتی ہوں معجزات وہ جو کھلے آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آیہ مبارکہ یہ تھی کہ اور ہم قیامت تک ان اہل یہود کے لیے ایک ایسا شخص اتارتے رہیں گے جو ان کو ہزیمت میں اور ان کو اس ذلت میں ڈالتا رہے گا۔ اور مجھے ہٹلر یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے ہولوکاسٹ 40 لاکھ یہودیوں کا قتل، اور اللہ پاک نے کیا 1400 سال پہلے وعید دی ہے کہ میں قیامت تک ان کے لیے۔ اور ایک آیہ مبارکہ جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 92، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، فرعون کے لیے کہا جا رہا ہے، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر نہیں چلا سکے وہ پاسپورٹ جو کہ جس کی تصویر ہم نے رکھی ہوئی، یہ وہ پاسپورٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فرعون، آپ کے سامنے یہ ڈیٹ کہ 1981 میں یہ پاسپورٹ جو ہے، یہ 1974 سے 1981 تک، یہ ڈیٹ بھی سامنے آپ کی آ رہی ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں اس لاش کو جو کہ فرعون کی برآمد ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جسے معجزہ بنایا ہے، اس کو ٹریول کرنے کے لیے جانا تھا پیرس میں 9 مارچ 1981، تو اس کو پیرس لے کے جانا تھا، حضرت عیسیٰ سے پہلے، ہاں جی، ہاں جی، اور اس کو لے کے جانا تھا پیرس، اور وہاں پر اس کی کچھ تھوڑی سی مرمت ہونی تھی، اور اس کو جو محفوظ کرنے کے لیے جو مسالے اور جو اس کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ وہاں پر تھیں۔ اس ممی کا، اس فرعون کی ممی کا، اس کی لاش کا بھی پاسپورٹ بنا، یہ ہے وہ نشان عبرت جو میرے رب نے بنایا، اور کیا کمال،
اور آپ یہ 1400 سال پہلے کی آیت دیکھیں اور آج کا یہ بنا ہوا پاسپورٹ دیکھیں اور عجائب خانے میں اس کی جا کے لاش دیکھیں تو آپ اپنے رب کو کیسے جو ہے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، آپ تو کھلی آنکھوں سے اس کا معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں یہ اتمام حجت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے بطور دلیل اور بطور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور قبل امتوں کے اس طرح کے واقعات پیش کر کے ہمیں بالکل آخری بات یہ کر دی گئی ہے کہ اب تمہارے سامنے ہے کہ دیکھ لو کہ وہ جو حق پر تھے وہ کہاں پر ہیں اور جو باطل پر تھے وہ کہاں پر ہیں، بے شک تم اپنے لیے حق اور باطل میں سے کیا انتخاب کرتے ہو۔ یہ ایک واضح عبرت کی نشانی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات اللہ ہمارے سامنے اس لیے لاتا ہے، اور یہ بھی انہیں عبرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کچھ تو ہے نا بیانیہ نشانیاں، یہ تو اللہ نے کھلی رکھ لی ہے۔ نشانی آپ ابھی جا کے فرعون کو دیکھ لیں اور کہیں سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت مبارکہ 92 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں آئیں گے اور تجھے دیکھیں گے۔ سو ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے، آپ سے ایک کلام کی جو ہے درخواست کرتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ رمضان کریم صدق اللہ، رمضان کریم صدق اللہ العظیم، رمضان کریم۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں، بات ان پر وہ نظر جس طرف نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو کہ پاکستان کا پنجاب کا ایک بڑا زبردست ادارہ ہے جہاں پر اب ٹرانسپلانٹ کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے
कामयाब किडनी का जो है ट्रांसप्लांट हुआ है और डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर हाफिज इजाज अहमद साहब ने, कि 100 के करीब अभी तक ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं यहाँ पे किडनीज के, जिसमें नासिर खान साहब ने बाबर खान को दिया है। पहले तो बाबर ये बताइएगा, ये मसला क्या था आपको? मेरा सांस खराब होती, आपका क्या? सांस खराब होती, सांस खराब हो गया था। क्या कह रही? सांस खराब हो गया था। सांस खराब हो गया था। किडनी का मसला आ गया ना। जब गुर्दे फेल होते हैं ना तो ऐसा वक्त आता है कि पानी फेफड़ों में जमा हो जाता है ना। अच्छा। गुर्दों से पानी खारिज नहीं हो पाता, तो उससे फिर सांस की तंगी होती है। अच्छा। यानी गुर्दे फेल होने की बहुत सी अलामात में एक ये भी होता है, सांस की तंगी जो दवाइयों से ठीक ना हो रही हो, और उस वक्त फिर मरीज को बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल सही। और आपकी उम्र, आपने ये मैं जरूर बात करना चाहूंगी, माँ बाप को जरूरत पड़े तो औलाद 10 दफा सोचती है कि हमें गुर्दा देना चाहिए, हमें कुछ होगा तो नहीं, हमें कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। ये बाप ही था ना? जी सर, जाहिर है बाप माँ बाप भी कर सकते हैं काम। ये बाप था तो उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि उम्र मेरी जो है वो 56 साल है। तकलीफें उठाएगा, माँ बाप भी उठाते हैं तकलीफ वगैरह, ये नहीं चल रहा। जितनी तकलीफ हमने इसके लिए उठाई है, हमें पता है 4 साल हमने किस तरह डायलिसिस करवाए हैं इसके। 4 साल डायलिसिस? 4 साल डायलिसिस पे था बच्चा ही, उससे 1 साल पहले इलाज करते रहे इसका हम। ठीक है। 4 साल डायलिसिस कराए मुकम्मल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, गुर्दे खराब ही क्यों होते हैं? जो लोग देख रहे हैं अभी, और रमजान मुबारक भी है, पानी कम पीते हैं, मुझे बताइए गुर्दों की हिफाजत के लिए कुछ तजवीज़ कीजिए। मजमूई तौर पे तो गुर्दा फेल होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। ज़ियाबीतस यानी शुगर, डायबिटीज़ जो है, और ब्लड प्रेशर। ठीक। यानी अगर 100 लोगों को ट्रांसप्लांट या गुर्दे फेल होते हैं तो उनमें से 1/3 शुगर की वजह से और तकरीबन 1/3 ब्लड प्रेशर की वजह से, और बाकी 1/3 में दूसरे अमराज जैसे गुर्दे की पथरियां हैं, पैदाइशी तौर पे गुर्दे के नक्स हैं। जैसे बाबर जो है, इसकी जो गुर्दे की बीमारी है वो पैदाइशी है। अच्छा। इसमें शुरू बचपन से इसके गुर्दों के काम में कमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र बढ़ती गई गुर्दों के काम में और खराबी हुई, और फिर गुर्दे फेल होने की नौबत क्या कोई वजह सिर्फ मौरूसी है, या कोई ऐसी दौरान हमल कोई अद्वियात या कुछ और ऐसा जिसकी वजह से बच्चों के पैदाइशी नुक्स जो है वो गुर्दों में हो सकता है? ये ज्यादातर मौरूसी है। ठीक। मुख्तलिफ अमराज जो खानदान में, वालिदैन में होते हैं, वो बच्चों को मुंतकिल होते हैं। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो वालिदैन, वालिद या माँ पे उनका सिर्फ एक खफीफ इशारा होता है, लेकिन जब वो 2 मिल जाएं तो बच्चे में उसका इजहार हो जाता है। बिल्कुल सही। आपकी शादी खानदान में? जी, मेरी आपकी कजन मैरिज है। कजन मैरिज हुई। तो रसूल पाक डोमिनेंट जीन होती है और एक नॉन डोमिनेंट जीन। जी। तो बाज़-औक़ात 2 नॉन डोमिनेंट जीन मिलके एक वाज़े होकर सामने आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट का कैसे आपको पता चला कि यहाँ तक पाकिस्तान किडनी लिवर? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के डायलिसिस होते हैं। अच्छा। एक बड़ा है 24 साल का, उसके भी डायलिसिस होता है। आपकी और आपकी बेगम साहिबा में कोई आपको? नहीं, मेरे में बेगम साहब में कोई मसला नहीं है। अच्छा। सिर्फ दोनों बेटों में ही है, बेटियां भी हैं 2। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मौरूसी है, तो उसका मतलब है आप दोनों कैरियर तो हैं, किसी न किसी मसले को लेके तो आ रहे हैं। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों कैरियर ठीक है। ठीक है। हमें मालूम इसने लगा, मैं बड़े बेटे के लिए गया हूँ, उसका डोनर नहीं था हमारे पास, इसको तो मैं दे रहा था। मैं चीफ जस्टिस के पास पेश हुआ हाई कोर्ट के अंदर, जब साकब नसार साहब होते थे, उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने हमें आगे रेफरेंस किया PKLI इजाज साहब के पास। तब हमें पता लगा PKL हॉस्पिटल का, हमें नहीं मालूम था PKL का नहीं। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? ठीक है। उन्होंने हमें रेफरेंस किया, तो फिर हम गए PKL से, अपना इलाज शुरू कर दिया फिर जब से। ठीक है। फिर अल्लाह की मेहरबानी से PKL में ट्रांसफर भी हो गया हमारा। इसका हो गया। दूसरे बेटे का क्या हुआ? दूसरे बेटे का डोनर नहीं है हमारे पास सिस्टम। ठीक है। क्योंकि हम 4 अफराद घर के हैं, हमारा पास B पॉजिटिव है, उस बच्चे का है O पॉजिटिव। O पॉजिटिव। अच्छा। अब हमारे घर में किसी का नहीं, उसके लिए हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ठीक है। अच्छा, ये डोनेशन के लिए शर्त क्या है? डोनर, अब ये इस पे कानून साजी हो चुकी है हमारे यहाँ, तो एक कभी ये एक सिलसिला बन गया था, लोग गुर्दे फरोख्त करते थे, गुर्दे निकाल लेते थे गैर कानूनी तौर पे। 2000 आपको अंदाजा होगा कि 2000 की जो पहली दहाई है उसमें पंजाब और लाहौर में खास तौर पे ये बहुत आम हो गया था कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनसे गुर्दा हासिल करना, गरीब अफराद को थोड़े पैसे लालच दे के। तो इस पे फिर हुकूमत ने जो कानून साजी की, उसके तहत फिर सिर्फ
सगे रिश्तेदार जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या खामद बीवी जो हैं वो गुर्दा दे सकते हैं। अब मौजूदा जो कानून साजी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की गई है कि अगर इन करीबी 7 रिश्तेदारों में से कोई इस काबिल ना हो के दे सके तो फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे चचा, मामू, खाला, फुफ्फो, और उसके बाद जो फर्स्ट कजन्स हैं उनको शामिल किया जाए। तो इस तरह ये इसमें गुंजाइश कानून साजी में थोड़ी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है। लेकिन इससे बहरहाल ये फ़ायदा है कि गरीब लोगों का इस्तेहसाल या ज़बरदस्ती और जबर के तहत जो गुर्दा लिया जाता था, 30,000 में गुर्दा फरोख्त कर दिया। अब ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जिसका ब्लड का ग्रुप जो है? नहीं, हमारे घर में कोई भी नहीं है। बेटियां दोनों, उनका भी ओ पॉजिटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए हाँ जी, फिर क्या है? उसमें अगर खानदान के अलावा जो लोग गुर्दा देना चाहें उसमें कानून ने ये शर्त रखी है कि किसी किस्म की मनफियत या पैसे का लेन देन ना हो, उस पे जबर ना हो। तो अगर ये चीज सबूत तक पहुंच जाए तो फिर जो अथॉरिटी है वो उसकी इजाजत दे सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन ये भी लोगों को बता दीजिए कि अच्छी और सही जगह से ये ऑपरेशन कराना जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट एनी अदर सर्जरी। ये कोई आम मामूली ऑपरेशन नहीं है कि आप किसी भी अस्पताल से जाके करा लें। ये बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, ये सुपर स्पेशलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें नेफ्रोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, यूरोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें आपके और बहुत सारी ऐसी हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी भले वो किसी और खास तौर पे गुर्दे की और जिगर की, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइएगा। हर अस्पताल ये प्रैक्टिस कर रहा होता है। असल में अब क्योंकि इसमें कानून साजी के जरिए अथॉरिटी ने अस्पतालों को क्रेडेंशियलिंग करने का अमल शुरू किया हुआ है ना, जो भी अस्पताल ट्रांसप्लांट की सर्विस मुहैया करना चाहता है उसके पास हुकूमत के नुमाइंदे जाके जो माहिरीन है वो सारा चीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद इजाज़त देते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि अभी भी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में, ज़ाहिर है उसमें तिब्बी पेशे के अफराद भी शामिल हैं, कुछ सर्जन भी शामिल हैं, जो फिर बैक डोर से लोगों को कहीं किसी घर के ड्राइंग रूम में सर्जरी कर देते हैं, उनके किचन में सर्जरी कर देते हैं और आप वक्तन फ़वक्तन चंद महीनों बाद अखबारात में खबरें पढ़ते हैं। उसके नतीजे में अक्सर ये होता है कि ऑपरेशन में कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई नक्स रह जाता है। उससे फिर उनके जो गुर्दा देने वाले का गुर्दा ज़ाया हो गया और जिसको गुर्दा मिलना था उसकी बीमारी जो है उसको और ख़राबी बढ़ गई। तो इसमें मुआशरे के अंदर इस चीज़ का भी जो ख्याल और तसव्वुर आम करने की ज़रूरत है कि हमें गैर कानूनी कामों से बहरहाल परहेज़ करना है, जिसके नतीजे में मरीज़ भी तंग होता है और एक गुर्दा भी ज़ाया होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब को मदद करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर सईद अख्तर के टाइम तक एफिलिएट रही हूँ, तो क्या डोनेशन बेस्ड भी था ये? कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इसमें सिस्टम है गवर्नमेंट की पैट्रोनेज के अलावा? बुनियादी तौर पर PKLI हुकूमत पंजाब का ऑटोनमस इदारा है और उसके लिए बजट हुकूमत पंजाब देती है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर इतने ज़राए नहीं हैं कि हम वो तमाम हदफ हासिल कर सकें, तो इसलिए मुखय्यर हजरात को भी इसमें अपना हिस्सा डालना होगा ताकि हम ये जो खिदमत का अमल है उसको ज़्यादा वसी कर सकें। क्योंकि ट्रांसप्लांट का अमल, ऑपरेशन, इससे पहले जितने टेस्ट होते हैं उनके अखराजात और फिर लाइफ लॉन्ग जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि जो ट्रांसप्लांट है वो कामयाब रहे, इसमें बहुत अखराजात की ज़रूरत होती है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि मुआशरे के मुखय्यर हजरात को हुकूमत की इन कोशिशों में अपना हिस्सा बताना कैसे चाहिए। उनको क्या करना पड़ेगा जो लोग डोनेट करना चाहें? जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, इसके फंड में, इसके अकाउंट नंबर में लोग अपने अतियात जमा करा सकते हैं। ठीक है। और वहाँ आके भी हमारे मुतल्लिका जो मार्केटिंग और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे रब्ता कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने होगी। बिल्कुल सही। अच्छा अब कैसी, अब क्या तब्दीली महसूस होती है ट्रांसप्लांट के बाद? अब पहले से बहुत बेहतर है। अब पहले से बहुत बेहतर है। अब ये आसानी कुछ जिंदगी में महसूस हो रही है। बिल्कुल सही है। एज कितनी है इसकी? 18 साल।
18 साल। ग्रोथ निकली नहीं ना इसकी, क्योंकि बचपन से था ना गुर्दे का मर्ज, तो इसकी वजह से इनकी जो कद है वो थोड़ा कम रह गया है। लेकिन अब गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद अब यूँ समझे ना कि इनके वालिद साहब ने एक गुर्दा दिया है, लेकिन वो 2 गुर्दों के बराबर काम कर रहे हैं। इस बच्चे के टेस्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो क्रिएटिनिन लेवल हम कहते हैं ना, एक नॉर्मल होता है, एक से कम, तो इसका तकरीबन 0.6 या 0.7 रहता है। वेरी गुड। ये चूंकि इसका जिस्म छोटा है ना, तो वालिद साहब का एक गुर्दा वो बहुत ज्यादा कारआमद है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉस्ट भी बताइएगा और कंपैरिजन भी बताइएगा कि ये सर्जरी अगर चाइना में हो तो कितने की होती है और इंडिया से जाके करवानी पड़े तो कितने की होती है? देखिए, जो गुर्दा ट्रांसप्लांट है ना, वो तो ज्यादातर पाकिस्तान में ही होता है, क्योंकि मुख्तलिफ अस्पतालों में इसकी सहूलत मैसर है। अगर यही आप सर्जरी प्राइवेट करवाएं तो 15 से 20 लाख रुपया आजकल इस पे सर्फ आता है। और उसके बाद आप यूँ समझ लें कि साल का 5 लाख रुपया आपको ताउमर चाहिए उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल जो करनी होती हैं। सालाना 5 लाख रुपया? 4 से 5 लाख रुपया सालाना का खर्चा है। और जो लिवर या जिगर का ट्रांसप्लांट है, उसकी सहूलत पाकिस्तान में बहुत कम है, जैसे इस्लामाबाद या लाहौर में है, और लोगों को इंडिया या चाइना जाना पड़ता है। उसका जो प्राइवेट अखराजात हैं यहाँ पे, वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए हैं। और उसमें भी हर साल सालाना जो खर्चा है वो तकरीबन 4 से 5-6 लाख। और यही खर्चा अगर इंडिया में हो तो इंडिया में से डबल है? तकरीबन इससे ज्यादा या इसके बराबर जरूर पहुंच जाता है। और फिर उसकी जो मशक्कत है, हाँ जी, जाना पूरे खानदान का, वहाँ पे रहना, उसके अगर आप सारे अखराजात लगाएं तो वो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज जिसकी मैं कि हम बहुत सारी ऐसी गलत अद्वियात जिसे नीम हकीमों से जाके लेते हैं, वो भी हमारे गुर्दों को बहुत मुतासर करती हैं। ये जो मुख्तलिफ हम माजून, कुश्ते, मुख्तलिफ इस तरह की ताकत वाली दवाइयाँ हम कोशिश करते हैं कि हम जाकर लोगों से ले लें, अक्सर गुर्दों की नाकामी का सबब बनती है। इसलिए इस मामले में भी मोहतात रहने की जरूरत है। ब्रेक के लिए रुकना और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।